إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ دے نزدیک مہینیاں دی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینیاں دے اندروں 4 مہینے حرمت والے نے۔ یوم خلق السماوات والارض، اے تعداد مہینیاں دی گنتی اس دن تو ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان نو بنایا، اور وہ مہینے جو حرمت والے نے، جنہ مہینیاں دے اندر بالخصوص قتل و غارت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے نے۔ اور اے مہینہ جو جا رہا ہے محرم الحرام، یہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے، اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس مہینے دے اندر اپنے آپ نو ایسے اعمال واسطے تیار کیتا جائے کہ سال دی ابتدا ہے، اسلامی تاریخ اس مہینے تو اس دی ابتدا ہوندی، آغاز ہوندی ہے۔ اپنے آپ نو بہتری ول اور عملی زندگی ول لے جائے کہ جس طرح کوئی بندہ کاروبار کردا ہے، تجارت کردا ہے،
وہ اپنا حساب سال دے شروع دے اندر بھی لگاندا ہے، سال دے آخر تے بھی لگاندا ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بھائی اج مسلمان اپنی اسلامی تاریخ نو بالکل بھول چکے نے، انہوں نے اسلامی تاریخ یاد نہیں، اسلامی مہینیاں دے نام یاد نہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 12 مہینے اسلامی مہینے نے۔ بالعموم اسلام اس بات کی اجازت نہیں دینا کہ کسی بھی مہینے دے اندر قتل و غارت کیتی جائے، لڑائی جھگڑا کیتا جائے، لیکن میرے بھائیوں بالخصوص یہ 4 مہینے محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب، انہاں 4 مہینیاں دے اندر بالخصوص اپنے آپ نو گالی گلوچ تو بچایا جائے، غیبت تو بچایا جائے، چغلی تو بچایا جائے، جھوٹ تو بچایا جائے اور نفرت تو بچایا جائے۔ ایسے اعمال جس دے نال اللہ تعالیٰ ناراض ہوندے نے، اپنے آپ نو بچایا جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ محرم الحرام دی جو فضیلت ہے، اس دا تعلق شہادت حسین دے نال نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے دے اندر شہید ہوئے، اس وجہ دے نال اس مہینے دی کوئی فضیلت یا اہمیت ود گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر شہادت دی وجہ دے نال کسے مہینے یا کسے دن دی اہمیت ود دی ہوندی تے میرے عزیزو، میرے بھائیو، اسلامی تاریخ دے اندر کوئی ایسا دن نہیں جس دن کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت شہید نہ ہوئی ہوئے۔ اسے محرم الحرام دی 1 تاریخ نو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شہید کیتا گیا۔ پچھلا مہینہ جو گزرے 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بے دردی دے نال شہید کیتا گیا۔ اس واسطے میرے عزیزو، میرے بھائیو، شہادت حسین دے نال یا محرم الحرام دا شہادت حسین دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنیاں دے اندر اسلامی تاریخ نو اور اسلامی مہینیاں نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایسی فضیلت دے اندر اتنی بات کافی ہے کہ اسلامی سال دا آغاز محرم الحرام تو ہو رہا ہے۔ اس دی فضیلت دے اندر اتنی بات کافی ہے کہ محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک تو بعد سب تو زیادہ اہمیت والا اگر کوئی روزہ ہے، فرمایا وہ محرم الحرام دا روزہ ہے۔ آج مسلمان عملی طور تے بالکل پیچھے نے، عمل کرن دے اندر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں سی بالکل صفر ہے۔ لیکن اے مہینہ جو حرمت والا ہے، جس مہینے دے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا جائز نہیں کسی بھی صورت دے اندر۔ تسی دیکھ دے ہو کہ بے شمار لوگ نے اس مہینے دے اندر سینہ کوبی کر دے نے، پٹ دے نے، مار پیٹ کر دے نے، روڈ بلاک کر دے نے، عوام الناس نو تنگ کر دے نے، لوگاں نو پریشان کر دے نے، بے شمار لوگ نے۔ اور تو اور اس دے نال نال بہت ساریاں ایسیاں جماعتاں نے، اسی دیکھنے ہیں کہ ہر سال کدی کسی مسجد دے اندر حملہ ہو رہا ہے یا کسی بارگاہ دے اندر جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے، لوگاں دے نال ظلم و زیادتی کیتا جاندہ ہے۔ اور میں سمجھنا کہ جدوں بھی کسی مسجد دے اتے یا کسی بھی امام بارگاہ دے اندر یا کسی بھی جم گٹھے دے اندر، کسی بھی مجلس دے اندر اس طرح دا واقعہ پیش آندا ہے، میرے عزیزوں، جو ملک دشمن لوگ نے انہاں نو موقع ملدا ہے۔ بسا اوقات ملک دشمن لوگ او اس واردات دے اندر ملوث ہوندے نے، لیکن اسی لوگ آپس دے اندر لڑائی کرنے والے، آپس دے اندر جنگ کرنے والے، آپس دے اندر ایک دوسرے نو مار پیٹ کرنے والے ظلم و زیادتی دا شکار ہو جانے۔ اسلام نے سانو یہ تعلیم نہیں دیتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو یہ تعلیم نہیں دیتی۔ اس واسطے میرے بھائیوں، جدو یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیک اعمال کیتے جان، اچھے اعمال کیتے جان، فرائض نال نال نوافل دا اہتمام کیتا جائے۔ کنے ایسے لوگ نے میرے بھائیوں نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو پہلے نماز کا سوال کیتا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر کامیاب ہو گیا، فرائض کی پابندی کر کے با جماعت نماز ادا کرنے والا، اپنی زندگی دے اندر اس نے نماز نو ضائع نہیں کیتا، سونے نبی نے فرمایا اس دے جو نفل و نوافل نے، اس دی نماز اشراق، فرض نماز تو پہلے سنت ادا کرنے والا، فرض نماز تو بعد سنت ادا کرنے والا، نماز تہجد دی پابندی کرنے والا، کائنات دے امام نے فرمایا وہ نفل و نوافل دا الگ اجر و ثواب لکھیا جائے گا۔ اور او لوگ جو فرض نماز ہی صحیح معنی دے اندر پابندی نہیں کرتے، کمی بیشی کرنے والے، اس دے اندر میں بھی شامل ہاں کہ اسی میرے بھائیوں نماز دی پرواہ نہیں کرتے، فرض نماز دے اندر کوتاہی کرنے والا، سونے نبی نے فرمایا اللہ رحیم و کریم فرشتیاں نو فرمان گے انظروا حل تجدون لعبدی من تطوع، اے فرشتو میرے بندے دے نامہ اعمال دے اندر دیکھو ذرا اس دے نفل و نوافل بھی ہے نہیں یا نہیں، نفل و نوافل ادا کرنے والا ہے۔ اگر نماز تہجد ادا کرنے والا، نماز اشراق ادا کرنے والا، فرض نماز تو پہلے سنت دا اہتمام کرنے والا، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ فرمان گے میرے اس بندے دے نوافل نو فرض بنا کے اس نو نماز دے اندر کامیاب کر دیو۔ اور آپ نے فرمایا اسی طرح ہی باقی دیگر اعمال دے اندر بھی ایہو ہی حساب لگایا جائے گا۔ اللہ دی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض زکوٰۃ دے اندر کمی کوتاہی کرنے والا ہے لیکن اس نے نفلی صدقہ ادا کیتا، نفلی صدقہ ادا کرنے والا، اللہ رحیم و کریم فرمان گے اس دے نفلی صدقے نو فرض بنا کے اس دی زکوٰۃ والا کھاتا جو ہے اس نو بھی صاف کر دیو، بیداری دا ثبوت دیو۔ اللہ تعالیٰ سانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سونے والی کوئی بات نہیں، توجہ دے نال بیٹھو، میری بات سنو کہ میرے عزیزوں عملی طور تے نوافل دا اہتمام کرو۔ فرض نماز ادا کرنی ہے، فرض نماز دی چھٹی نہیں، لیکن اس دے نال نال نوافل دا اہتمام کیتا جائے۔ میرے بے شمار ایسے ساتھی موجود نے، صاف ظاہر مسجد کے اندر آنا جانا عام ہے، اسی دیکھنے ہاں کہ نماز با جماعت کچھ ٹائم والی باقی ہے لیکن نوافل دا اہتمام نہیں، کسی ساتھی دے نال بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، یا ویسے ہی کھڑا ہو کے آدمی اپنا وقت پاس کر رہا ہے کہ چلو جدو نماز کھڑی ہوئے گی نماز دے نال شامل ہو جاواں گا۔ میرے عزیزوں اگر مسجد کے اندر اللہ نے آن دی توفیق دے دیتی ہے، بر وقت انسان پہنچ گیا ہے، میرے بھائیوں نوافل دا اہتمام کرو۔ میریاں ماواں بہناں اپنے گھراں دے اندر نوافل دا اہتمام کرو، نماز اشراق دی پابندی کرو، نماز چاش دی پابندی کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دے دیتی ہے میرے بھائیوں نماز تہجد، زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس وقت کس لمحے دے اندر انسان دی موت آ جائے، میرے بھائیوں نوافل دا اہتمام کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ، کائنات دے امام نے فرمایا جیڑا بندہ دن اور رات دے اندر 12 سنت دا اہتمام کردا ہے، 12 نوافل دا اہتمام کردا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رحیم و کریم جنت دے اندر اس انسان واسطے ایک محل تیار کر دیندے نے۔ پھر کی فائدہ وقت دے ضیاع کرن دا، وقت نو ضائع کرن دا؟
کہ انسان دے اندر شوق اور جذبہ ہوئے کہ اللہ نے سانو عبادت واسطے بنایا ہے۔ ہر کوئی انسان، وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے، میرے بھائیو اسی اس کائنات دے اندر دنیا تے آئے ہاں صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرنے واسطے۔ باقی روزی روٹی دا جو بندوبست ہے وہ میری تیری ضرورت ہے۔ اللہ رحیم و کریم نے جس انسان نو پیدا کر دیتا ہے اس دی روزی روٹی دا بھی بندوبست کر دیتا ہے، بلکہ انسان دا ہی نہیں، اس روئے زمین تے جو بھی سانس لین والی چیز ہے ہر مخلوق نو روٹی پہنچان والا، خوراک پہنچان والا اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ میرے بھائیو فکر کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها، سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ زور دی نماز تو پہلے 4 سنت ادا کردا ہے اور زور دی نماز تو بعد 4 سنت ادا کردا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ رحیم و کریم اس بندے تے جہنم نو حرام کر دیندے۔ 4 رکعت فرض نماز تو پہلے، 4 رکعت فرض نماز تو بعد، ظہر دی فرائض تو پہلے 4 رکعت اور 4 رکعت بعد ادا کرنی ہے۔ اتنی بڑی میرے بھائیوں بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ حرمہ اللہ علی النار، اللہ رحیم و کریم اپنے اس خوشبخت انسان نو، بندے نو اللہ جہنم تے حرام کر دیندے نے۔ اللہ سانو نوافل ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں 12 رکعات دی بات کر رہا سا، انہاں دی ترتیب بھی اسی طرح ہی ہے کہ 4 رکعات زور دی نماز تو پہلے اور 2 رکعات زور دی نماز تو بعد، 2 رکعات مغرب دی نماز تو بعد اور 2 رکعات عشاء دی نماز تو بعد اور 2 رکعات صبح دی نماز تو پہلے، ترتیب دے نال۔ اور یہ ساریاں چیزاں میرے بھائیوں سانو پتہ ہے، لیکن عملی طور تے اسی نہیں دیکھ دے کہ رمضان المبارک ہے، نہیں دیکھ دے حرمت والا مہینہ ہے، نہیں دیکھ دے کہ اے اللہ تعالیٰ دی ساڑے واسطے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے سانو زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی ہے کہ آدمی اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نماز ادا کرے، رکوع سجدہ قیام کرے، قرآن دی تلاوت کرے۔ لیکن اگر ایک کوئی انسان کسی بازار دے اندر دکان تے کھڑا ہونا پہ جائے، میرے بھائیوں میں اپنی بات کر رہا ہاں، آدمی تا دیر بڑی دیر تک کھڑا رہندا ہے، اس کو پرواہ نہیں، لیکن نماز واسطے آ جائے انسان پریشان ہو جائے۔ ایمان دی کمزوری ہے، اللہ ساڑے ایمان نو مضبوط بنائے اور خالصتاً اللہ دی رضا دی خاطر سانو عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سونے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان ساتھی، میرے بھائیو اس حدیث نو غور دے نال سنو، میرے او دوست ساتھی جو صبح دی نماز ادا نہیں کردے، نماز ادا کردے نے لیٹ ادا کردے نے، نماز صبح دی پابندی نہیں کردے، اللہ دے نبی نے فرمایا منافق آدمی دی نشانی ہے کہ عشاء دی نماز پڑھدا ہے تے سستی دے نال صبح دی نماز پڑھدا ہے، سستی دے نال عشاء دی نماز اور صبح دی نماز اس دے واسطے بہت زیادہ بوجھ ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سال ہاں سال بیت گئے، باپ نے اٹھایا، ماں نے اٹھایا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں ماں اور باپ دے اٹھانے دی پرواہ نہیں، انسان اللہ دا حکم سمجھ کے اٹھ دے۔ یہ بھی میری بات یاد رکھو، جس وقت انسان دے دل دے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرے رب دا حکم ہے، اللہ نے مینوں خالصتاً اپنی عبادت واسطے بنایا ہے، پھر کوئی آدمی اپنے مقصد تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا ایک پلڑے دے اندر کل کائنات رکھ دیتی جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر صبح دیاں 2 سنتاں رکھ دیتیاں جان، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صبح دیاں 2 رکعتاں دنیا وما فیہا تو بہتر اور افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سنن اور نوافل دا اہتمام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ 12 سنتاں، 12 نوافل سنتیں مؤکدہ نے، اس تو علاوہ
اگر کوئی عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعات پڑھ لے، سنن ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن اربعن قبل العصر، فرمایا جڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے، عصر دے فرائض تو پہلے 4 سنت ادا کردا ہے، رحم اللہ امرأن، اللہ رحیم و کریم اس بندے دے اوتے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ دی رحمت دا مستحق انسان ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو مسجد دے اندر آؤ، مسجد دے طریقے سلیقے دے اندر رہ کے، مسجد آداب دے اندر رہ کے میرے بھائیو نوافل دا اہتمام کیتا کرو۔ اگر وقت مل گیا ہے قرآن دی تلاوت کیتی جائے، پھر بھی وقت مل گیا ہے ذکر اذکار کیتا جائے، اللہ نو یاد کیتا جائے کہ میری زندگی دا مقصد جو ہے وہ خالصتاً اللہ دی عبادت ہے۔ اس دے نال نال اس مہینے دے اندر بالعموم تے آدمی سوموار اور جمعرات دا اہتمام کرے، لیکن بالخصوص محرم الحرام دے اندر میرے بھائیو کثرت دے نال نفلی روزے دا اہتمام کیتا جائے، نفلی روزے دا اہتمام کیتا جائے۔ فرضی روزہ وہ تے فرض ہے میرے اور تیرے تے، لیکن نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک تو بعد سب تو افضل ترین روزہ وہ محرم الحرام دا ہے، اور بالخصوص اس دی 9 اور 10 تاریخ دا میرے بھائیو روزے دا اہتمام کرو۔ اج محرم الحرام دی شاید 5 تاریخ ہے اور 9 اور 10 یوم عاشورہ 10 محرم الحرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھیا، اور آپ نے ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر اللہ نے مینوں اگلے سال زندہ رکھیا میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھاں گا، اس واسطے تاکہ یہودیاں دی مخالفت ہو جائے۔ سونے نبی نے یہودیاں دے کولوں سوال کیتا کہ 10 محرم دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ انہوں نے دسیا انجل اللہ فیہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم نو موسیٰ علیہ السلام اور اس دی قوم نو نجات دیتی، وغرق فرعون فیہ وقومہ، اور 10 محرم نو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس دی قوم نو تباہ و برباد کر دیتا۔ اسی اس خوشی دے اندر آ کے 10 محرم دا روزہ رکھنے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ساڈے دینی بھائی نے، اسی زیادہ حق رکھنے ہاں کہ انہاں دی اس خوشی دے اندر شامل ہویا جائے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام دا روزہ رکھیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر اگلے سال زندہ رہا میں یوم تاسع 9 محرم دا بھی روزہ رکھاں گا تاکہ یہودیاں دی مخالفت ہو جائے۔ اللہ دے رسول 10 محرم الحرام اس روزے دی فضیلت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا ان یکفرۃ السنۃ الماضیہ، جڑا بندہ 10 محرم الحرام ایک روزہ رکھ لیندا ہے اللہ رحیم و کریم پورے سال دے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ بلکہ ایک روایت اندر میں پڑھیا ہے آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال دے روزے، آئندہ سال دے گناہ جڑے نے اللہ تعالیٰ معاف کر دیندے نے، اور جس روایت نو میں پیش کیتا ہے اس دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ میرے بھائیو عملی طور تے سانو روزے دا اہتمام کرنا چاہیے ہے۔ سنا کے بات سننا یا سنانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات میرے بھائیو یہ ہے کہ اسی عملی طور تے دین نو اپنائیے، اسلام نو اپنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طور طریقے نو اپنائیے۔ انشاءاللہ العزیز روزے دا اہتمام کرنا ہے نا، انشاءاللہ نوافل دا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیو اللہ دے نال عہد کرو، اللہ دے نال وعدہ کرو کہ انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ اسی فرض نماز دا اہتمام کرنا ہے، فرض نماز با جماعت ادا کرنی ہے، بر وقت نماز ادا کرنی ہے، اور جدو اسی بر وقت نماز واسطے آواں گے انشاءاللہ العزیز نوافل دا بھی اہتمام ہوئے گا، سنت دا بھی اہتمام ہوئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اتے عمل کرن دا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسی بر وقت نماز پڑھنے واسطے آئیے، مسجد دی رونق نو دوبالا کریے۔ مسجد دی رونق نمازیاں دے نال ہے، مسجد دی رونق اچھی عمارت دے نال نہیں، مسجد دی رونق جو ہے میرے بھائیوں وہ نمازیاں دے نال ہے۔
دوست احباب ساتھی میرے نوجوان بھائی بالخصوص بھائیو صبح دی نماز کا اہتمام کرو، عشاء دی نماز کا اہتمام کرو۔ اپنے اندروں نفاق جس دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ منافق تے صبح دی نماز اور عشاء دی نماز بوجھ ہے، بھاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی دی نشانی علامت یہ ہے کہ صبح دی نماز بھی با جماعت ادا کردا ہے اور عشاء دی نماز بھی با جماعت ادا کردا ہے۔ اور اس دے نال ایک اور بات جو بہت ہی اہم ہے محرم الحرام دے حوالے نال کہ میرے عزیزوں بہت ساریاں مجلساں، بہت سارے ایسے پروگرام تسی دیکھو موبائل تے لائیو پروگرام جڑے نے دکھائے جا رہے نے، ایسی مجلس نو میرے بھائیوں کدی بھی نہ سنو، ایسے پروگرام نو کدی بھی نہ سنو جس پروگرام دے اندر صحابہ اکرام دے بارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، اسلام دے بارے، مسلمانہ دے بارے غلط گفتگو کیتی جائے، صحابہ اکرام دی عظمت اور شان دے خلاف گفتگو کیتی جائے جو صحابہ اکرام دی عظمت اور شان دے خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر نو، سیدنا عمر فاروق نو اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهِ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے جس مجلس کے اندر اللہ دی آیات دا انکار کیتا جائے، اللہ دی آیات دے نال مذاق کیتا جائے، دین اسلام دا مذاق کیتا جائے، قرآن دا مذاق کیتا جائے، اگر کوئی بندہ اس مجلس کے اندر بیٹھ جاتا ہے انکم اذم مثلہم، جو گفتگو کرنے والے نو گناہ ہے سننے والے نو بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ قرآن مجید دی آیت وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، فرمایا انہاں دے نال نہ بیٹھو۔ وہ لوگ جو صحابہ دے گستاخ، صحابہ اکرام دے بارے تان و تشنیع کرنے والے، صحابہ اکرام نو برا بھلا کہنے والے، میرے عزیزو فرمایا لا تقعدوا معہم، انہاں دے نال نہیں بیٹھنا۔ اگر کوئی آدمی اس مجلس کے اندر بیٹھ جائے انکم اذم مثلہم، فرمایا اس دے درمیان اور دوسرے لوگاں دے درمیان کوئی فرق نہیں، یہ بھی آدمی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہے۔ میرے بھائیو اس مہینے دے اندر صحابہ دی سیرت پڑھو، اللہ دی توفیق نال مسجد دے اندر لائبریری موجود ہے، کوئی نہ کوئی کتاب ضرور مل جائے گی۔ صحابہ دی سیرت بالخصوص اس مہینے دے اندر صحابہ دی سیرت کا مطالعہ کرو کہ صحابہ کون نے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی سیرت کا مطالعہ کرو۔ صحابہ اکرام دی آپس کے اندر بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ پیار، اور اس دے بارے قیامت دے دن کوئی سوال بھی نہیں ہوئے گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تیری کی رائے ہے، سیدنا حسین دے بارے کی رائے ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کی رائے ہے، اس دے بارے ساڑھے کو کچھ پوچھ نہیں ہوئے گی۔ وہ آدمی جو بالکل بے دین ہے، نماز اور روزے دی پابندی نہیں کرتا اور صحابہ اکرام دے بارے گستاخی کرے اور ایسے ایسے الفاظ بولے کہ صحابہ اکرام معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد، معاذ اللہ چند ایک صحابہ تو بعد سارے دے سارے صحابہ دین اسلام تو پھر گئے، انہوں نے اسلام نو چھڑ دیتا۔ میرے بھائیو اس آدمی دے ایمان دے اندر شک ہے۔ صحابہ دی سیرت کا مطالعہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ میں صحیح بخاری دے اندر پڑھیا سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے خاتون آئی، نوجوان خاتون ہے، فرمایا اے امیر المومنین میرا خامند فوت ہو گیا ہے، وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میرا خامند فوت ہو چکیا ہے، میں فلاں دی بیٹی ہاں، میرا باپ حدیبیہ دے مقام دے اندر شرکت کی دی ہے، اے امیر المومنین میرے کول کھان پین واسطے کوئی سامان نہیں، کھانے پینے دا کوئی سامان نہیں، اور مینوں اس بات دا ڈر ہے
کہ میرے بچے، میرے بیٹے، میری اولاد بھوک اور پیاس کی وجہ دے نال ہلاک ہو جان گے، ختم ہو جان گے۔ سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال دے اندر آئے اور انہوں نے 2 اونٹ بما سازو سامان، کھانے پینے دا سامان، کپڑا اور ایسے طریقے دے نال روپیہ پیسہ اس خاتون نو دے دیتا اور نال فرمایا فَلَن يَفْنَا حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اے خاتون اس تو پہلے کہ سامان ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ اس تو زیادہ ساز و سامان دے دیں گے۔ اے نہیں اپنی زبان سے لے کے آئے کہ اے عمر دی طرفوں ہے، اے فلاں دی طرفوں ہے، فلاں دی طرفوں ہے، نہیں، بلکہ فرمایا اے اللہ دا دیتا ہویا مال ہے اور اس دے بدلے دے اندر اللہ تعالیٰ اور مزید ساز و سامان دیں گے، کھانے پینے دا سامان، کپڑا، دیگر اشیاء، دیگر ضروریات۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبت تقسیم کرنے والے، رحم دل اور آپس دے اندر شفیق اور مہربان ہو کے زندگی گزارنے والے صحابہ نے آپس دے اندر کسی تے ظلم و زیادتی نہیں کیتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ فرما رہے نے کہ میری جماعت ہے۔ صحابہ اکرام دے ایمان دے بارے شک کرنے والا اصل دے اندر وہ اسلام دے اندر شک کردا ہے، نبی دی نبوت دے اندر شک کردا ہے، اللہ دی توحید دے اندر شک کردا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں صحابہ اکرام دی سیرت پڑھو، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ، حسن و حسین اور دیگر صحابہ کرام، انہاں دی سیرت دا مطالعہ کرو میرے بھائیو۔ ایک ایک صحابی جڑا ہے ان دی الگ الگ شان اور عظمت نظر آندی ہے۔ ایک ہوئی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ بیان کر دینے کہ معاذ اللہ انہاں صحابہ نے ظلم کیتا اور زیادتی کیتی، فلاں کیتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے وقت مدینے دے اندر لوگاں دی دیکھ بھال کر رہے نے، گزر ہویا ایک گھر دے کولوں بچے رو رہے نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے تے دستک دیتی، خاتون باہر نکلی، فرمایا بچے کیوں رو رہے نے؟ فرمایا بھوک دی وجہ دے نال، پیاس دی وجہ دے نال۔ ایو شیئن فی ہذہ القدر، اس ہنڈیا دے اندر کیا ہے جو گھر دے صحن دے اندر ہنڈیا دے اندر کیا چیز ہے؟ وہ عورت کہندی سوائے پانی دے اور کچھ نہیں، انہاں بچیاں نو صرف لالچ لگا کے اے بچے سو جان گے، بھوک اور پیاس دی وجہ دے نال گھر دے اندر کچھ بھی نہیں۔ اور اس عورت دی زبان دے جملہ آیا اللہ بیننا و بین عمر، قیامت دے دن میرے درمیان اور عمر دے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس عورت نو نہیں پتا کہ امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر بن خطاب دی زبان تے جملہ آیا، کہنے لگے کہ اے خاتون، اے عورت، اس دے اندر عمر دا کی گناہ ہے، عمر دا کی قصور ہے؟ غیب دا علم تے اللہ دے کول ہے، عمر دا قصور کیا ہے کہ اللہ ساڑے درمیان فیصلہ کرے گا؟ اس عورت نے جملہ بولیا یتولا امرنا ویغفل عنا، ساڑے مسلمانہ دا حکمران بن گیا ہے لیکن ساڑیاں ضروریات تو غافل ہے۔ اللہ نے حکمرانی عطا کر دیتی ہے، امارت اور سلطنت و بادشاہ حکومت عطا کر دیتی ہے، لیکن اپنی رعایا دی دیکھ بھال نہیں، ضروریات دا علم نہیں، پریشانی دا علم نہیں۔ خود خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رات نو لوگاں دے درمیان میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس طرح دیکھ بھال کر رہے لے۔ واپس آئے، بیت المال دے اندر آئے۔ یہ بھی بات یاد رکھو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت امیر المومنین بنے، انہوں نے بیت المال قائم کیتا،
پولیس کا محکمہ بھی انہوں نے قائم کیتا، صوبے بھی انہوں نے بنائے، ہر صوبے کا گورنر بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ واپس آئے، بیت المال دے اندروں غلہ لیا، اناج لیا، اپنے غلام اسلم نو بلایا، احمل ہو علیہ، اے اسلم اس ساز و سامان نو عمر دے کندھیاں تے رکھ دے۔ اسلم کہنے لگیا کہ میں تہاڈا نوکر، میں غلام، امیر المومنین نہیں ہو سکتا، اس بوجھ نو میں اٹھاواں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ بولیا، کاش آج ساڈے حکمران اس جملے نو یاد کر لین۔ سیدنا امیر المومنین کہنے لگے انت تحمل وزری یوم القیامہ، اے اسلم اج دنیا دا بوجھ تے اٹھا لیں گا، اتنا سوال دا جواب دے دے، کیا قیامت والے دن عمر دا بوجھ اٹھا لیں گا؟ انت تحمل وزری یوم القیامہ۔ میرے عزیزو، اسلم نے چپ کر کے اس ساز و سامان نو اٹھایا، امیر المومنین دے کندھیاں تے رکھ دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب اور اسلم نال ہے۔ میرے عزیزو، اس خاتون دے گھر گئے اور میرے بھائیوں اس خاتون نے روٹی بنائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے دے اندر خود اگ جلا رہے نے۔ میں تاریخ دے اندر حضرت عمر دی سیرت دے اندر مطالعے دے اندر پڑھیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب جعل ينفخ تحت القدری، اس ہنڈیا دے نیچے پھونک مار رہے نے، اگ جلا رہے نے، کھانا تیار ہویا۔ سیدنا امیر المومنین ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، انہاں بچیاں نے کھانا کھا لیا، سیر ہو کے کھا لیا، وہ بچے جو بھوک دی وجہ دے نال رو رہے نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا وہ بچے خوشی دے نال مسکرا رہے نے، حتیٰ کہ انہوں نے نیند آ گئی۔ اسلم پوچھدا ہے کہ اے امیر المومنین، کھانا کھلان تو فوراً بعد تسی واپس کیوں نہیں آئے، اس جگہ تے کیوں بیٹھے رہے؟ فرمایا اے اسلم، میں اس وقت تک نہیں اس تو ہل سکیا، میں اے عزم اور ارادہ کیتا سی کہ جس طرح میں انہاں بچیاں نو روندا ہویا ویکھیا ہے، جب تک انہاں نو ہاسدیا ہویا مسکراندیا ہویا نہیں دیکھ لاں گا، اس جگہ تو کدی بھی نہیں ہلاں گا، کدی بھی نہیں جاواں گا۔ صحابہ دی سیرت پڑھو، بالخصوص امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں نے تھوڑی جی مدت دے اندر 4000 شہرانو فتح کیتا ہے، 22 لاکھ مربع میل دے حکمرانی کرنے والا بیت المقدس بل جا رہا ہے اور اکیلا جا رہا ہے، نال غلام ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، پوری دنیا مخالف ہے۔ 22 لاکھ مربع میل نو آزادی دلان والا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی بہادری شجاعت اس قدر ہے کہ بیت المقدس کا سفر کر رہے نے، خود اکیلے، نال ایک غلام ہے، اور ایک ہی بیان کیتا کہ اسی واری واری اس ایک اونٹ تے سواری کران گے، کچھ دیر واسطے میں سوار ہو جاواں گا اور کچھ دیر واسطے تو، اور میرے بھائیو اسی طریقے دے نال بیت المقدس کا سفر طے کیتا ہے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ سیدنا علی المرتضیٰ دے نال بہت گہرا رشتہ ہے۔ علی المرتضیٰ دی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے۔ پیغام دیتا کہ میں تہاڈی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہنا، 52 سال عمر ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا۔ میرے بھائیو، سانو دسیا جاندہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حسن و حسین نے، جی انہاں دے بیٹے حسن و حسین نے، لیکن جدو فاطمہ دی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی وفات تو بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف نکاح شادیاں کیتیاں نے۔ انہاں دا ایک بیٹا، اس دا نام محمد ہے، پہلا بیٹا پیدا ہویا، کیا کہ اس دا نام میں اپنے آقا دے نام محمد تے رکھاں گا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہویا، اس دا نام ابو بکر رکھیا ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہویا، اس دا نام عمر رکھیا ہے۔ چوتھا بیٹا پیدا ہویا، اس دا نام عثمان رکھیا ہے۔ میں منبر رسول تے کھڑے ہو کے علل اعلان اس بات نو بیان کر رہا ہاں میرے بھائیو،
سیدنا حسن دی اولاد اٹھا کے دیکھو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے پہلے بیٹے دا نام ابو بکر ہے، دوسرے بیٹے دا نام عمر ہے، تیسرے بیٹے دا نام عثمان ہے، انہاں دے ایک بیٹے دا نام علی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد اٹھا کے دیکھو، انہاں نے بھی اپنی اولاد دا نام خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہاں دے نامہ دے نال اپنی اولاد دا نام جوڑیا ہے۔ میں سوال یہ کرنا میرے بھائیو، میں سوال یہ کرنا چاہنا کہ کوئی بھی آدمی دشمن دے نام تے اپنی اولاد دا نام نہیں رکھدا۔ صحابہ اکرام رحماء بینہم، یا قرآن معاذ اللہ غلط ہے، یا میرے بھائیو اج دے لوگ نام نہاد مسلمان انہاں دیاں گلاں دے اندر آ کے بہت سارے لوگ اپنے آپ نو گمراہ کر لیندے نے۔ قرآن دا فیصلہ یہ ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ آپس دے اندر مہربان، آپس دے اندر شفیق، آپس دے اندر محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اشداء علی الکفار، کافراں دے خلاف سخت۔ اس واسطے میرے بھائیو آج پیغام یہ ہے کہ محرم الحرام دے اندر نوافل دا کثرت دے نال اہتمام کرو، اور اسی طریقے دے نال اس مہینے دے اندر روزے، نفلی روزے رکھے جان، بالخصوص 9 اور 10 تاریخ دا روزہ میرے بھائیو اس دا اہتمام کرو، اور اس دے نال نال صحابہ کرام دی سیرت دا مطالعہ کرو، جو ساڈے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے، جنہاں لوگوں نے ساڈے تک دین پہنچایا، اسلام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔